السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کل سے نیا سال عیسوی شروع ہو رہا ہے، تو آئیے ذرا بحیثیت ایک مسلمان کے جائزہ لیں کہ اسلام میں نیا سال منانے کی کتنی گنجائش ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی سال ہجری اپنا ایک الگ جداگانہ تشخص، مزاج اور فضیلت رکھتا ہے، مگر یہاں ہماری گفتگو نیا سال عیسوی منانے یا اس نئے سال کی مبارکباد دینے پر ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ یہ دینی یا شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ خالصتاً ایک دنیوی کام ہے۔ جیسا کہ دنیا میں آئے دن نت نئی نئی ایجادات اور اختراعات اور رسمیں رائج ہو رہی ہیں، جن میں بہت سی نوع انسانی کے لیے مفید اور کارآمد ہیں، اور ہمارے علماء و مفسرین سمیت سب مسلم و غیر مسلم معاشرے برضا و رغبت انہیں اپنا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی امر رسم اگر وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں تو وہ مباح ہے اور اسے اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا ایسے دنیاوی امور جو عوام میں رواج پا چکے ہیں، ان کو دین کا حصہ سمجھ کر بدعت کہہ کر فتویٰ بازی کا جواز نہیں بنتا۔ مگر نیا سال منانے کے حوالے سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو امور اور اعمال پہلے سے ہی دین میں ناجائز اور حرام قرار دیے گئے ہیں، انہیں کسی بھی موقع پر اپنانا حرام ہے، جن کے کرنے پر وعید آئی ہے اور وہ کرنے والا مستحق عذاب ٹھہرے گا۔ لیکن نیا سال اگر آپ اپنی فیملی میں، گھر میں اچھا کھانا پکا کر یا پھر مرد حضرات اپنے دوستوں میں ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر کے خوشی مناتے ہیں، تو وہ خالصتاً دنیوی عمل کے طور پر مباح ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر مرتب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ نیا سال منانے میں غیر محرم مرد و عورت کے اختلاط کی محفل کا انعقاد اور ایسے موقع پر شراب نوشی، نیم برہنہ خواتین کے ساتھ ناچ گانا جیسے اعمال کرنا تو اسلام میں پہلے سے ہی حرام و ناجائز قرار دیے جا چکے ہیں۔ خواہ موقع کوئی بھی ہو، ان کی انجام دہی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اس شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم نے غیر اسلام کی تہذیب و تمدن اور مذہب کے ریت و رواج جو اسلام سے متصادم ہیں، انہیں بھی اپنا لیا ہے، جبکہ اسلام تو گوارا نہیں کرتا کہ جو چیزیں اسلام سے متصادم نہیں بھی ہیں مگر اس کا تعلق دوسرے مذاہب کی عبادات اور اعتقادات سے بنتا ہے، تو انہیں بھی کوئی مومن اپنائے، جائے کہ ہم اسلام مخالف باتوں پر عمل کریں۔ تعلیمات اسلام تو یہی ہیں کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو غیر اسلام کی تمام رسموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام پسند نہیں کرتا کہ کہلائیں تو مسلمان اور رسم و رواج اپنائیں یہود و نصارہ جیسے۔ اقبال بھی اسی انداز مسلمانی پر سراپا احتجاج ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ لہٰذا نئے سال کی تقریبات کی آڑ میں اسلحہ چلانا، پٹاخے چھوڑنا، بلند آواز سے بیہودہ میوزک بجانا اور ایسا شور شرابہ کہ آسمان سر پہ اٹھا لینا اور ایسے امور انجام دینا جو سارے محلے گلی کے لوگوں کی اذیت کا باعث بنے، ان کو تو نہ کوئی مہذب معاشرہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی اخلاقی طور پر درست خیال کی جاتی ہیں، اور اسلام تو قطعاً ان کی اجازت نہیں دیتا۔
اس لیے کہ جو کام دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے وہ اسلام میں قابل گرفت ہے۔ مزید یہ کہ ایسے مواقع پر لائٹنگ اور اسی نوع کی دیگر خرافات، بے مقصد کاموں پر فضول خرچی کرنا اور انہیں انجام دینا بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ یعنی بے مقصد اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ فضول باتوں اور کاموں سے کنارہ کش ہونا، لغویات سے بچنا دراصل مومن کی اہم ترین صفات ہیں۔ نئے سال کی آمد پر بندہ مومن کے کرنے کے 3 کام تعلیمات اسلام کے مطابق ہیں۔ پہلا کام، اپنی ماضی کی زندگی یعنی پچھلے سال کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے دنیوی اور دینی حوالے سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اس لیے کہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ جبکہ دوسرا کام، آئندہ کے لیے اسی خود احتسابی کی روشنی میں اپنی اصلاح کے لیے لائے عمل کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ میرے لیے آئندہ سال دنیا میں کامیابی و کامرانی اور اخروی حیات کی سرخروئی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور پھر اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کا عزم اور تہیہ لے کر نئے سال کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اور تیسرا کام، نئے سال کا آغاز حرام اور ناجائز کاموں سے کرنے کی بجائے نماز تہجد سے کریں اور اپنے مالک حقیقی کے حضور دست دعا ہوں، پشیمانی اور ندامت کے آنسو بہا کر سابقہ گناہوں سے مغفرت طلب کریں اور اپنا دامن مراد پھیلا کر اس مالک حقیقی سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اس کا فضل اور رحمت کا سوال کریں، کیونکہ دینے والی تو صرف اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے جب تم اس کے در پر سر بسجود ہو کر نئے سال کے لیے طلب کرو گے تو پھر دیکھنا آئندہ زندگی کے لیے اس کے کرم کی برکھا کیسے برس کر تیرے دامن کو گل و گلزار کرتی ہے۔ بالفاظ میاں محمد بخش یہ بھی کہہ دیں کہ رحمت دا دریا الہی تے وگدا ہر دم تیرا، جے کر بخشے قطرہ مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اللہ آپ سب کو نئے سال میں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی تمام نیک خواہشات کی تکمیل فرمائے، آمین یا رب۔